الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے سورۃ یاسین کی 6 نمبر آیت ہے آج. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ غافلون. اللہ جل شانہ آیت کریمہ میں آپ علیہ السلام کے منصب جلیلہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور اس ظالم قوم کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں جو حد سے زیادہ بہہ گئی تھی اور بہت ظالم قوم تھی وہ، جو جزیرہ نما شہر مکہ میں بکھری ہوئی تھی، جہاں اللہ جل شانہ کا گھر اور بیت اللہ بھی تھا. انذار صرف اور صرف خدا کے پیغمبر کا خاصان خاص ہوتا ہے. انسان کے کردار سے مرتب ہونے والے نتائج، اس کا انجام، اس کی عاقبت، جس کا تعلق برزخ سے ہے، آخرت کی زندگی سے ہے، ان ہولناکیوں سے اور ان خوفناکیوں سے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی اور پیغمبر کا ملکہ خاصہ ہے. غیر نبی یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. نبوت معصوم ہوتی ہے. خدا کے فرشتوں سے اللہ کی امانت کو وصول کرنا اور مخلوق خدا کو تقسیم کرنا، یہ منصب کے اس اعلیٰ کمال سے تعلق رکھتا ہے جو اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو نبوت کے خاصے سے عطا فرمایا. انذار اردو کا دامن بہت تنگ ہے، صحیح مفہوم سمجھایا نہیں جا سکتا کہ ڈرانے والا، نذیر، لیکن در حقیقت ان ہولناکیوں کی خبر دینے والا اور آگاہ کرنے والا جو انسان کی اس کردار کے انجام اور عاقبت سے مرتب ہونے والے نتائج ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. مجھ سے بچڑی وہ مخلوق جو مطلق بت پرست تھی، وہ بڑی ظالم تھی، اور ان کے آباء و اجداد بھی سخت بت پرست تھے اور وہ بھی ظالم تھے. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آپ علیہ السلام تک کا زمانہ، یہ 500 سال کی دوری پر آیت کریمہ کی روشنی میں اس زمانے کا، ان گھڑیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جب انسانیت تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی اور سسک رہی تھی.
کمزوروں اور مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اس پورا یاد پر۔ ظلم کی ایسی آندیاں تھیں کہ تاریخ اس قدر تشدد کا زمانہ پیش نہیں کر سکی۔ انسانیت کی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، ان کی بے رحم چیخو پکار اس ظالم باپ کا دل نرم نہ کر سکا۔ انسانوں کو الٹا لٹکا کے ان پہ کتے چھوڑے جاتے تھے۔ کمزوروں، مظلوموں اور بے سہاروں پہ بہت سخت ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ انسانیت پہ کوئی رحم کرنے والا نہ تھا۔ جب انسانیت کے گیسو بکھر گئے، جب انسانوں کے ظلم سے انسانیت سہم گئی تھی، ہر کڑی، ہر بوٹا اور پتا مرجھا گیا تھا، ہر طرف گپ اندھیرے تھے، تاریکیاں تھیں، مایوسیاں تھیں، درندگیاں تھیں، ہولناکیاں تھیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ جل شانہ نے اس سہمی ہوئی کائنات اور مظلوم انسانیت کے لیے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ فرما رہے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ۔ خود بھی ظالم تھے، نسل در نسل ان کے آباء و اجداد بھی ایسے ہی ظالم تھے۔ انہوں نے بھی اللہ جل شانہ کی عظمت کو ٹھکرا دیا، اللہ کی حیبت اور کبریائی کو ٹھکرایا۔ اس کائنات کی خود مختاریاں اللہ سے چھین رہے تھے۔ کوئی مورتیوں کو اپنا حاجت روا سمجھتا تھا، ان پتھر کی بنی اور مٹی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی سورج کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پوجا کرتے تھے، بے شمار معبودان باطلاں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ سخت بت پرست تھے۔ جب بھی کوئی کام اور کوئی امت اپنے خالق اور مالک کی عظمت کو ٹھکرا دیتی، اسے ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ تو فضل اور کرم اس رحمت العالمین کا تھا جس کا ظہور ان لوگوں میں ہونا تھا۔
یہ اس قدر سخت المیہ اور بیماری ہے. جب بھی کوئی انسان اپنے خالق اور مالک کی عظمت کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کی حیات چھین لی جاتی ہے، اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا، اسے کبھی بھی سلامتی یا سکھ چین یا اطمینان یا سکون نصیب نہیں ہوتا. وہ اتنی بدترین مخلوق تھی کہ ان کی سینوں کی آگ، ان کے سینوں کے زلزلے، ان کے سینوں کی بلاؤں نے کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. کائنات خیر و امن انہوں نے چھینا اور کائنات کو دکھ درد اور مصیبتوں کے حوالے کیا ہوا تھا. اللہ جل شان میں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے خالق اور مالک کو بلا دیا، وہ اپنے رب سے بچھڑ گئے. اللہ کا قانون اٹل ہے، جب بھی کوئی اپنے رب سے بچھڑ جاتا ہے بلاؤں کے حوالے اور عذابوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ایک ہی سہارا ہے اس کائنات میں بندے کا، اور اپنے رب کا سہارا ہے. اختیار اور اقتدار اور مختاریاں اور سرداریاں اس مختار کل کی ہیں. جب بھی کوئی بندہ، جب بھی کوئی انسان اس مضبوط سہارے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے. وہ منظر اللہ پاک پیش فرما رہے ہیں، اس وقت کا منظر کہ باہر سو درندگیاں تھی، آئیں اور بلائیں تھی، تاریکیاں تھی، چیخو پکار کا عالم تھا. اللہ فرماتا ہے کہ جائے انسان جب تو جہنم کے کنارے تیری سانسوں کے ڈورے لگ گئے تھے، اچک کر میرے حبیب علیہ السلام نے بچا لیا. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. وہ اتنی بدترین مخلوق تھی، وہ نہ صرف مشرک تھے بلکہ وہ بہت ظالم تھے. انہوں نے اپنے رب کا اختیار چھین کے مختار کل خود بنے ہوئے تھے. جب انہی میں سے، انہی کے اندر سے، انہی کے قبیلے سے، اسی دنیا سے نبوت کا سورج نصف النہار پہ چمکا، جب باہر سو اجالے ہو گئے، جب صحراؤں کی تپتی ہوئی تپش کو، جب ہواؤں کے رخ ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئے، باہر سو سویرا پھوٹ گیا تھا، اللہ جل شانہ نے اپنے رحمتوں کے سمندر ان پہ بہا دیے. ان ہی میں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظہور کر دیا، حق ظاہر ہو گیا. لقد حق القول على أكثرهم. باہر سو ہر بتخانہ سنوحانہ منہ کے بل گرا، ہر بچھڑی ہوئی مخلوق کو اپنوں کا وصال نصیب ہوا. جب اللہ کی رحمتیں گنگور کے ٹانگ کی طرح ان پہ برس رہی تھی،
سب کائنات کا ذرا ذرا کھل اٹھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جو اپنے رب کی تلاش میں تھے، جو خیر و امن کے دائی تھے، جو سلامتیوں کے بسیرے بسانے والے تھے، ان کے قلب سے ایمان کا چاند طلوع ہو گیا تھا. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ. وہ نغمہ باہر سو گونج اٹھا. وہ قول کیا تھا؟ وہ کلمہ کیا تھا؟ ساری پیاسی کائنات کو سیراب کر گیا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ایک تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان پر اپنی ساری رحمتیں اور ساری نعمتیں ان کو عطا کر. دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کبھی کسی انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب نہ ہوگی، وہ کفر پر مرے. جس کے دل پر تاجداری رب کی نہ ہو، جس کو ذکر خدا نصیب نہ ہو، جس کو خوف خدا نہ ہو، جس کو یاد الہی نہ ہو، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. آیت گواہی دے رہی ہے. نبوت کی رحمت کی توجہ سے ہر پتھر پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے، ہر ذرے سے اس کی تجلیوں کا ظہور ہو گیا. وہ اس سے زیادہ پتھر دل تھے، ان کا نور بصیرت بچ چکا تھا. ان کی بد کرداریوں سے، ان کی درندگیوں سے، ان کی بے غیرتیوں سے، ان کی حرام خوریوں سے، ان کی بے حیائیوں سے، جو نبی علیہ السلام کا دل دکھا رہے تھے. سارا دن اللہ کے حبیب در در کریا کریا بستی بستی، ان پہاڑوں میں، ان غاروں میں، ان گلیاں کوچوں کے ریگزاروں میں ان کے دروازوں پہ دستک دیتے تھے اور سلامتیوں کی طرف بلاتے تھے. کتنا دکھ سہ گیا اللہ کا بھی، اور ساری سلامتیوں کا سامان ہے انسان تجھے دے گیا اللہ کا بھی. لا یؤمنون. قانون فطرت اٹل ہے، نہ اس میں تعویل ہے، نہ اس میں تبدل ہے، نہ اس میں جھول ہے. بت پرست کو ایمان نہیں نصیب ہوتا. بت پرستی یہ تو نہیں ہے کہ تو پتھر کی مورتی کو سجدہ کر. مخلوق سے اگر تو نفع کی یا نقصان کی امید رکھتا ہے تو سب سے بڑا بت پرست ہے. اس کو لذت آشنائی اور اللہ کی معرفت کبھی نصیب نہ ہو. آج گواہی دے رہی، جب تک ذکر خدا نصیب نہ ہو، جب تک لذت آشنائی نصیب نہ ہو، جب تک ان فناؤں کی بلاؤں سے نجات نصیب نہ ہو، جب تک عالم بقا کی لذتوں سے آشنائی نصیب نہ ہو، کسی بت پرست کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوگا. اس لیے ان الشرک ظلم عظیم. یہی بات تھی ان کی. مشرکین مکہ سے کیا مراد؟
وہ سب سے بڑے بت پرست تھے اور سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کو دکھ دیتے. آج کے معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھ لیں. اگر میں انصاف کروں تو آیت کریمہ مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ میرے حصے کی، میرے نام، یہ نامہ میرے نام ہے. میں نے ان نیلے، ان میٹھے، ان سنہری سمندروں سے قلب کی مچھلی کو نکال کے گٹر میں ڈال دیا. جب تک قلب کو حیات نصیب نہ ہو، کسی مردہ دل کو جو چلتے پھرتے مزار ہیں، ان کو ایمان کبھی نصیب نہیں ہوگا. میرے دل کے نہاں خانے میں جب میرے رب کی اجمال باری کی تجلی کا نزول نہ ہو، یہ قاعدہ مجھے کون پڑھائے؟ کون کھولے گا تیرے بند کبا میرے بعد؟ یہ قاعدہ تو میرے آقا اور میرے مولا علیہ السلام نے مجھے پڑھایا تھا. ان رہنائیوں، ان سنہری اور حسین راستوں کو چھوڑ کے اے انسان، تو بدبختی کی دنیا میں تجھے اپنے اندر یہ ناسور کے پھوڑے اور یہ بدبودار بیکٹیریا نظر نہیں آتا؟ کیا فتنہ فساد وطن عزیز کی دھرتی پہ تو نے پھیلایا. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں اور اگر مجھے یاد ہو، اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کا یہ پیغام نہیں تھا، یہ قاعدہ نہیں تھا. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی. وہ سیرابیاں، وہ مسیحائیاں، کسی سینہ پر سوز نے خلوت کی تلاش کر. تیرا دل نرم ہو جائے. کب وقت آئے گا کہ ایمان والے اللہ سے ڈر جائیں گے؟ کب ہمارے دل نرم ہوں گے؟ کب ہم خلق خدا پہ رحم کریں گے؟ کب مخلوق خدا پہ رحم کریں گے؟ یہ تکبر اور یہ غرور جس نے ہمیں اپنی دنیا میں بہت ذلیل اور رسوا کر دیا. میرے جہاں کا ہر پتا بوٹا، ہر پھول کڑی کیوں مرجھا گئی ہے؟ میں مشرکین مکہ سے زیادہ اپنے رویوں میں، اپنے عقیدوں میں، اپنے نظریوں میں گمراہ ہو گیا. ورنہ تو یہ جنت کے گل و گلزار ہیں میرے لیے، میرے رب نے بنائے ہیں. یہ سلامتیوں کی دنیا ہے. تو سلامتیوں کا مظہر تھا انسان. تجھے اللہ نے تخلیق ہی اس لیے کیا تھا. تو اجمال باری کا نور بکھیرتا تھا کائنات کو. آج کیوں بکھرے بکھرے، اجڑے اجڑے، تھکے تھکے؟ آج امت کے نو نال کیوں سہم گئے؟ شاید میں نے جو بتانا تھا وہ چھپا لیا. یہ جو ناسور ہے یہ بت خانے کا، ان کے بے رحم جبڑوں میں اپنے نو نال بچوں کو ان زندانوں میں ڈال دیا. یہی روش تھی مشرکین مکہ کی کہ وہ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمانا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما.
اللہ ہمیں باہم مہر و محبت نصیب فرما، اللہ بھولے بھٹکوں کو راہ ہدایت نصیب فرما، اللہ خیر نصیب فرمانا، اللہ امن نصیب فرمانا، ہماری بدعماریوں سے یا اللہ ہم پر کوئی آزمائش نہ ڈالنا، ہم بہت کمزور ہیں میرے اللہ، اس قرآن کے صدقے سے یا اللہ وطن عزیز کی دھرتی پہ خیر کرنا، اللہ رحم فرمانا، اللہ معاف فرمانا، اللہ درگزر فرمانا، اللہ اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمانا۔